السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پچھلے درس میں ہم نے نماز کی ارکان سے متعلق باتیں کی تھیں۔ آج کا ہمارا یہ درس انشاءاللہ العزیز نماز کے واجبات سے متعلق ہوگا۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ ارکان نماز کے ان اقوال و افعال کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی صورت میں انسان سے ساقط نہیں ہوتے ہیں۔ بھول اور غلطی سے بھی کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس رکن کو ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ سجدہ سہو سے اس رکن کی بھرپائی یا اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رکوع کیے بغیر سجدے میں چلا جاتا ہے اور ظاہر ہے غلطی سے، بھول سے، اور سجدے میں جانے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ رکوع چھوٹ گیا ہے، تو اسے دوبارہ کھڑے ہو کر پھر رکوع کرنا پڑے گا، پھر سجدہ کرنا پڑے گا، اگر نماز کے اندر ہی اسے یاد آ جاتا ہے تو۔ اور اگر نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد یاد آتا ہے تو اسے دوبارہ نماز ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ اس نے رکن چھوڑ دیا ہے۔ تو رکن بھول سے بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ اگر بھول سے بھی ساقط ہو گیا اور تو یاد آنے پر اسے ادا کرنا ہی پڑے گا، یہ رکن تھا۔ اور واجبات کے سلسلے میں بھی یہ بات آ چکی تھی کہ واجبات اگر بھول اور غلطی سے چھوٹ جائیں تو انہیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لینے سے چھوٹے ہوئے واجبات کی بھرپائی اور اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نمازی تشہد اول یعنی التحیۃ للہ والصلوات والطیبات، یہ جو دعا ہے اسے تشہد کہتے ہیں، یہ دعا 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہوگی بیٹھ کر، لیکن ایک نمازی اسے بھول جاتا ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور تلاوت شروع کر دیتا ہے، اور تلاوت شروع کرنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ تشہد چھوٹ گیا ہے، تو اسے تشہد ادا کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو کر لے گا اور اس چھوٹے ہوئے تشہد کی تکمیل اور بھرپائی ہو جائے گی۔ تو یہ رکن اور واجب میں فرق ہے، اور یہ بات بھی پچھلے درس میں گزر چکی تھی کہ سنن ان اقوال و افعال کو کہا جاتا ہے جن کو اگر انسان عمدن بھی چھوڑ دے کبھی کبھار تو بھی اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سنتوں کو بھی آدمی لازم پکڑے، سنتوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ ہماری نماز ویسے ہی ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ لیکن اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی سنت چھوڑ دے آدمی تو اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ ان واجبات کو ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ واجبات جنہیں ہم ذکر کرنے والے ہیں یہ حنابلہ کے مذہب کے مطابق ہیں، جبکہ یہ جو واجبات جنہیں ہم ابھی ذکر کریں گے ان واجبات کو جمہور سنن کی قسم میں رکھتے ہیں، لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ واجبات ہیں اور ان کو عمدن چھوڑنا درست نہیں ہے۔ میں نے ان واجبات کو ذکر کرنا یا آپ کے سامنے رکھنا اس لیے مناسب سمجھا کیونکہ ان واجبات کی دلیلیں ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ دلیلیں آئیں گی، اور اسی طرح سے حنابلہ کا یہ مذہب ہی مجھے احوط لگ رہا ہے، اور واقعی احوط ہے، اس لیے ان کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حنابلہ کے نزدیک نماز کے واجبات کل 8 ہیں۔ نماز کے واجبات کل 8 ہیں۔ پہلا واجب تکبیرات الانتقال ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ، جس تکبیر سے ہم نماز شروع کرتے ہیں اس تکبیر کے علاوہ جتنی تکبیریں ہیں وہ تمام تکبیریں واجبات کی قسم میں آتی ہیں۔ یعنی رکوع کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ تکبیر، اسی طرح سجدے کے لیے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، تو یہ جتنی تکبیریں ہیں یہ سب واجبات کی قسم میں آتی ہیں۔
اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 378 اور صحیح مسلم 411 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی اقتداء کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، چنانچہ جب امام تکبیر کہے فَكَبِّرُوا، تو تم لوگ بھی تکبیر کہو۔ تو کبروا یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ ہے وجہ استدلال کہ تکبیرات انتقال یا تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیریں ہیں وہ واجب ہیں۔ دوسرا واجب ہے تسمیع، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور یہ منفرد اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے اور امام کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ اسی طرح سے امام بھی یہ ذکر کرے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے بلکہ ربنا ولک الحمد کہیں گے، جیسے کہ اس کی دلیل آگے آئے گی۔ تو تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی دلیل کیا ہے، یعنی یہ واجب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رفاع بن رافع کی حدیث ہے جو صحیح سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 857۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، کہ کسی بھی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوگی حتی يتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، ثم يکبر، پھر تکبیر کہے، ویحمد اللہ ویثنی علیہ، اللہ کی تعریف کرے، ویقرأ بما تیسر من القرآن، اور قرآن سے جو یاد ہے وہ پڑھے، ثم یقول، پھر کہے اللہ اکبر، ثم یرکع، پھر رکوع کرے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے۔ تو اس حدیث سے اس طرح سے استدلال کیا گیا ہے کہ اس حدیث کا جو پہلا جز ہے یا حدیث کی جس لفظ سے ابتدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا تتم صلاۃ لأحد، کسی کے لیے بھی کسی کی بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ افعال یا یہ اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، جن میں سے یہ ہے ثم یقول سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو گویا بغیر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے صحیح سنن ابی داؤد کے اندر۔ تیسرا واجب ہے تحمید، یعنی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا کہنا رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ یہ دلیل ہے، اس کی دلیل ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری حدیث نمبر 378 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 411۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد۔ یہ حدیث تکبیر تحریمہ کی دلیل کی ضمن میں ابھی گزری ہے کہ امام اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہیں تو تم لوگ بھی تکبیر کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم لوگ بھی سر اٹھاؤ، تم لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم لوگ ربنا ولک الحمد والی دعا پڑھو۔ تو فقولو یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی اور امام سب لوگ، اسی طرح اکیلے نماز پڑھنے والا بھی ربنا ولک الحمد کہے۔ چوتھا واجب ہے رکوع میں دعا پڑھنا، رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی عظمت بیان کرنا۔
سبحان ربی العظیم کہنا، اور پانچواں واجب ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ اس کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے جو ابی داؤد میں، سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 869، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 887، اور مسند احمد حدیث نمبر 17414، اور مستدرک حاکم میں بھی ہے حدیث نمبر 3783۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم، کہ اپنے بڑے رب کی پاکی بیان کیجئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس آیت کو رکوع میں رکھ دو، یا رکوع میں اس آیت پر عمل کرو۔ اسی وجہ سے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس کی آپ نے تعلیم دی۔ اجعلوها فی رکوعکم، اجعلوها یہ امر کا صیغہ ہے، اس آیت کے مطابق رکوع میں عمل کرو۔ فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلیٰ، پھر جب سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اپنے بلند و بالا رب کی پاکی بیان کیجئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدے میں رکھ لو، یعنی اس پر سجدے میں عمل کرو۔ تو ہم سجدے میں یہ دعا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اجعلوها یہ امر کا صیغہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھنا واجب ہے۔ اجعلوها امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، کہ اس کی اسناد صحیح ہے، اور ذہبی نے موافقت کی ہے، لیکن اس حدیث میں کچھ کلام ہے ایک راوی کی وجہ سے، وہ ہے ایاس بن عامر۔ یہ معروف راوی نہیں ہے، اس وجہ سے علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کی شاہد ہے ایک حدیث ابن عباس کی جو صحیح مسلم میں ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، جہاں تک رکوع کی بات ہے تو اس میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو۔ تو ہم جو نماز میں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہتے ہیں تو یہ اللہ کی تعظیم ہے، فعظموا اپنے رب کی تعظیم بیان کیجئے۔ تو یہ عظموا امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمنوا ان یستجاب لکم، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے تو اس میں خوب دعا کیا کیجئے، فقمنوا ان یستجاب لکم، امید ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔ تو فاجتہدوا فی الدعاء یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو پہلی حدیث کی سند میں گرچہ کچھ کلام ہے، لیکن یہ جو دوسری حدیث ہے ابن عباس کی، یہ اس کی شاہد ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 479۔ چھٹا واجب اللہم اغفر لی کہنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان۔ اللہم اغفر لی، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو اللہم اغفر لی کم سے کم اتنا کہنا، اللہم اغفر لی اللہ تو مجھے معاف کر دے، کم سے کم اتنا کہنا یہ واجب ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے تو سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 850، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 284، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 898۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدے کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ شیخ البانی اصل صفت صلاۃ النبی کے اندر کہتے ہیں الحدیث جید، یہ حدیث حسن کے درجے تک ہے، حسن حدیث صحیح بہتر ہے، یعنی یہ حدیث حسن ہے تقریباً۔ ساتواں واجب ہے تشہد، یعنی 2 رکعت کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات والی دعا پڑھنا۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جو سنن نسائی حدیث نمبر 1163 اور مسند احمد حدیث نمبر 4160 ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ، کہ جب تم ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھو تو تم لوگ کہو التحیات للہ والصلوات، یہ آخر تک یہ دعا ہے. پھر تو فقولو یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ تشہد اول یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات 2 رکعت کے بعد یہ پڑھنا بھی واجب ہے. فقولو امر کا صیغہ ہے اور اس کو ہم رکن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اہل علم نے اسے رکن نہیں قرار دیا بلکہ اسے واجب میں شمار کیا. واجب میں شمار اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ تشہد چھوٹ گیا تھا اور آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کو ادا کرنے کے لیے دوبارہ نہیں بیٹھے بلکہ سلام پھرنے سے پہلے 2 سجدہ کیا، اور جسے ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، اور اسی سے اس کی تکمیل ہو گئی. اس لیے یہ رکن میں، اس لیے اس تشہد کو اہل علم نے رکن میں داخل نہیں کیا بلکہ واجبات میں داخل کیا. گویا یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اول کو بھول گئے تھے، یہ حدیث اس بات کی دلالت ہے کہ یہ رکن نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے. یعنی عمدن اگر کوئی چھوڑ دیتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر سہون یا غلطی سے چھوٹ جائے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. گویا پہلا تشہد آخری تشہد کی طرح نہیں ہے، یا پہلا تشہد ارکان میں داخل نہیں ہے. 8واں واجب ہے تشہد کے لیے بیٹھنا، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دعا ہم پڑھیں گے بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیشہ بیٹھ کر ہی ادا کی ہے، بیٹھ کر ہی ادا کی ہے. اور اسی طرح سے یہ حدیث بھی دلیل ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی دعا نہیں پڑھی، آپ بھول گئے اور تشہد کے لیے بیٹھے بھی نہیں، کھڑے ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے بیٹھنا بھی ضروری تھا، اسی وجہ سے آپ نے سجدہ سہو کیا. تو یہ 8 واجبات ہیں مذہب حنابلہ کے نزدیک. مذہب حنابلہ کے مطابق، حنابلہ کے نزدیک یہ 8 واجبات ہیں، اور ہر واجب کی دلیلیں بھی گزر چکی ہیں، اور یہی اخوت ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو طریقۂ نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ارزانی کرے. اس کے بعد ایک نماز کے اقوال و افعال کی ایک قسم رہ جاتی ہے، وہ سنن ہیں، یعنی سنتیں ہیں. تو ارکان اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی نماز کے افعال ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، وہ سب سنن میں داخل ہیں. تو اس کو تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر دعائے استفتاح یا دعائے ثنا، یہ سنت میں داخل ہے. اس طرح سے کسی بھی دعا کو، اسی طرح سے قرأت سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا، یہ سنت میں داخل ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ارکان اور واجبات کے علاوہ نماز کے جتنے اقوال و افعال ہیں وہ سب سنتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق دے اور نماز کو طریقۂ نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ارزانی کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.